آج انتہائی خوشی کا دن ہے ہمارے لیے. گو کہ گرمی ہے مگر اس گرمی کا توڑ ہم نکال رہے ہیں. عید کی بھی مبارکباد پوری قوم کو. میں پس منظر میں جاؤں گا. آج سے 12 سال پہلے جب محمد نواز شریف صاحب کی حکومت یہاں آئی تھی پاکستان میں، تو اس وقت ایک بجلی کرائسس تھا، بہت زیادہ کرائسس تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتے تھے. ہماری صنعتوں کو بڑا نقصان پہنچا، ہمارے تجارت کو، ہمارے بازاروں کو، یہاں تک کہ جب بچے امتحان دینے جاتے تھے تو ایگزامینیشن ہال میں بھی بجلی بہت کم میسر تھی ان کو، جس کی وجہ سے پانی کی سپلائی رک جاتی تھی. بہت سارے پرابلمز ہوتے تھے. اور میاں صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا، آؤں گا تو جو شارٹ فال ہے بجلی کا اسے پورا کروں گا. اور میاں صاحب نے اس شارٹ فال کو پورا کیا اور نئے ذخائر، نئے ذرائع بھی تلاش کیے. پنجاب میں انہوں نے سولر پارکس بنائے، سندھ میں ونڈ کوریڈورز بنائے گئے. کراچی سے جب آپ حیدرآباد جاتے ہیں تو آپ دیکھ پاتے ہیں. اور نئے ذرائع تلاش کیا ہائیڈل کے لیے. نیلم جھیلم کے جو کیپیسٹی تھی اس کو بہتر کیا، تربیلا کی کیپیسٹی کو بہتر کیا، جھیلم کے کیپیسٹی کو بہتر کیا. اور کراچی کے لیے بالخصوص جو ہمارے نیوکلر پاور پلانٹ ہے اس میں 2200 میگا واٹ کی کیپیسٹی بلڈ کی گئی. سستی بجلی، سب سے سستی بجلی نیوکلر سے بھی آتی ہے، جو ہماری جوہری بجلی گھر ہے اس سے. اور الحمدللہ ملک کے صنعت کا پہیہ، معیشت کا پہیہ تیزی سے آگے بڑھا. اور یہ جو شہر ہے، روشنیوں کا شہر، بالخصوص کراچی، صنعت کا شہر، علم کا شہر، کلچر کا شہر، معیشت کا شہر، یہ نظر لگ گیا اس کو. اور یہاں پہ بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی لوڈ شیڈنگ ہونے لگی. یہاں پہ کاروبار کرنا، یہاں پہ صنعت چلانا، یہاں پہ زندہ رہنا محال ہو گیا. آپ صحافیوں کے ساتھ بھی بہت سارے حادثات پیش آئے. تو میاں نواز شریف نے کہا کہ کراچی کو میں امن کا شہر بناؤں گا، اور آپ نے دیکھا انہوں نے امن کا شہر بنایا. اور کراچی میں وافر بجلی آ گئی، ہماری صنعتیں بھی چلنے لگیں، ہمارے دیگر چیزیں ساری بہتری طور پہ چلتی رہی. اور 2018 آنے کے بعد جب ایک سازش کے تحت محمد نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، تو صرف ان کی حکومت کا خاتمہ نہیں ہوا، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی روشنی، پاکستان کے صنعت، ہر چیز کو تہبالہ کر دیا گیا. اور اس وقت کی حکومت نے یہاں تک کیا کہ لوگوں کو کہا کہ آپ بجلی کا بل نہ دیں، آپ گیس کا بل نہ دیں. جب وہ اپوزیشن میں تھے انہوں نے IMF کو خط لکھ دیا. انہوں نے کہا جو سی پیک معاہدے تھے وہ غلط تھے. الغرض میاں نواز شریف کے دور میں بجلی 2013 14 15 16 تک 17 اور 18 روپیہ یونٹ کا تھا. اور وہ بڑھتے 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 40 اب کب کیسے وہاں تک پہنچ گیا 40 پلس پہ کہ ہمیں پتہ نہ چلا. اور جس کی وجہ سے پھر ایک بار ہماری صنعتی ترقی رک گئی، ہماری زراعت کمزور ہو گئی، ہمارے شہر کی روشنی مدھم پڑ گئی. تو پھر جب ہم نے تحقیقات کیا تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے پھر ایک گورکھ دھندا ہے جو 2018 سے لے کے 2022 کے دوران جو اس ملک میں مسلط تھے انہوں نے یہ کام کیا. اور ایک بڑے آرگنائز طریقے سے، منظم طریقے سے پھر سے ہماری صنعت کو بند کیا گیا، ہماری پیداوار کو پیچھے لایا گیا. زراعت کو بھی بجلی چاہیے ہوتا ہے. ہمارے شہروں کو اندھیرا کرنے شروع کیا گیا. آج الحمدللہ قلیل مدت میں، صرف 1 سال کی مدت میں، نون لیگ اور اس کی اتحادی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس کی اتحادیوں کی حکومت نے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کیا، لفاظی نہیں کی. جو ماہرین تھے ان کو بیٹھال کے، ان کے درمیان بات کر کے، جو اسٹیک ہولڈر تھے ان کے ساتھ معاملات کر کے IPPs کو پابند کیا گیا، چوری کو پکڑی گئی.
हैस्को, लेस्को, सबको या जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसमें नए तरीके से रिक्रूटमेंट हुई, नए लोगों को लगाया गया। वहाँ से जो बिजली चोरी थी, जो लाइन मिसमैनेजमेंट था, उसको कवर अप किया गया। IMF जो हमसे बात नहीं करता था, जिसकी बात हमने मुआहदा को ऑनर नहीं किया, उसके साथ फिर सॉफ्ट रिलेशन कायम किया शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने। और जो माहिरीन बैठे थे वो शब रोज मेहनत करके कमोबेश 6 महीने में एक कंक्लूजन पे पहुंचे। और फिर दुनिया हमें ताना देती थी, सर्कुलर डेट, सर्कुलर डेट, सर्कुलर डेट। मियां नवाज शरीफ, आपको याद होगा अपने दौर में 450 का जो सर्कुलर डेट था उसे खत्म कर दिया गया था। और ये 4 साल में फिर वो सर्कुलर डेट 2000 अरब पे आ गया। 2 दिन कबल हमारे आपके वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया कि अब इस मुल्क में अगले 5 साल के बाद सर्कुलर डेट नहीं होगा, हम इसे बतदरीज 2300 जो अरब सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जा, जो कर्जा चढ़ते ही जा रहा है, उसका खात्मा होगा। सबको पता है कि इंसाफ किया गया, पर कहते हैं ना कि इंसाफ किया गया, इंसाफ करो, मुकम्मल इंसाफ किया गया। सनती सार्फिन को भी 7.5 रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया और घरेलू सार्फिन को भी। ये नहीं हुआ कि हम अपने एक्सपोर्ट के बढ़ाने के लिए सिर्फ सनती सार्फिन को दिया है, बल्कि जो गरीब मुतवस्सत तबके के लोग हैं उनका बड़ा ख्याल रखा गया। और ये जो 7.5% है, ये बहुत ज़बरदस्त पैकेज है। और सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, ये बात अगले महीनों में, सालों में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी है और जिसके ऊपर अमल पैरा है वज़ीर आज़म साहब, कि हम बतदरीज इसको अब 20 के आगे पीछे लेके आएंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा कि महंगाई को सिंगल डिजिट पे लेके आए, कहाँ 30 कहाँ 9 पे, इसी तरह सरा सूद को हम नीचे लेके आए। इसी तरह हमने रोशनी और एक्सपोर्ट, रोशनी का शहर इसे फिर से बरकरार करना है। मुबारकबाद देता हूँ मैं ख़ास करके कराची और सिंध के लोगों को कि इस पैकेज की वजह से, इस कौम के साथ जो एक वादा किया था उसको वफा करने के वजह से, वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी हुकूमत के वजह से, अब हमारे यहाँ जो तजारती मरकज़ है वो ज़्यादा फाल काम करेंगी। अब हमारी यहाँ जो सनत है वो ज़्यादा बेहतर पैदावार करेंगे। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।